پالیسی میکنگ میں یوتھ کا کتنا کردار ہے؟ دیکھیے، یوتھ کا کردار کم ہے، بہت کم ہے، لیکن اگر کردار نہیں ہوگا تو پالیسی میکنگ کا فائدہ نہیں ہے۔ آج کا نوجوان بیٹھ کے یہ تو کہتا ہے اپنے مجمع میں، سراؤنڈنگ میں، اور تنقید کرتا ہے ہمارے پولیٹیکل سسٹم کو، ہمارے نظام کو، لیکن جب اس نوجوان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سسٹم کا حصہ بنے تو وہ نہیں بنتا۔ کتنے فیصد نوجوان جو ہے وہ بائیک آؤٹ کر رہے ہیں؟ 70 to 80% نوجوان کر رہے ہیں۔ اچھا، جو نہیں بھی کر رہے ہیں ان کے ایک مس کانسیپشن ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جو امپلائڈ لوگ ہیں وہ پاکستانی ہیں، میں بالکل اس پہ ایگری کرتا ہوں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو بزنس کریٹ ہو رہا ہے، اس کے جو انکم ہے وہ کہاں جا رہی ہے؟ وہ تو اس کمپنی کے پاس جا رہی ہے نا۔ ایک 50 سال کے آدمی سے یہ کہیں گے کہ وہ آج سے 50 سال بعد کا پالیسی بنائے تو کیسے بنا سکتا ہے؟ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان طیبہ میمن، اور آج کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ہمارے ساتھ اس وقت جو ہمارے گیسٹ موجود ہیں، جناب واصف انصاری صاحب، جو کہ ممبر ایڈوائزری بورڈ نیشنل یوتھ کونسل ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ جی، وعلیکم السلام۔ تھینک یو ویری مچ طیبہ فار ہیونگ می آن یور پوڈ کاسٹ۔ تھینک یو سو مچ واصف، اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ اچھا واصف، آج کل ہم بہت سنتے ہیں یوتھ یوتھ یوتھ، چاہے کوئی فاؤنڈیشن ہو، چاہے کوئی آرگنائزیشن ہو، چاہے کوئی ایونٹ ہو، چاہے کچھ بھی ہو، کسی بھی پلیٹ فارم پر ہم یوتھ کو کچھ زیادہ ہی سنتے ہیں کہ یوتھ ہے یوتھ ہے، یوتھ کے حوالے سے یہ پروگرام کر دیا، وہ پروگرام کر دیا۔ بیسیکلی آج جس نقطے پر ہم نظر ثانی کریں گے، جس پوائنٹ کو ہم ہائی لائٹ کریں گے، دیٹ از واٹ از یوتھ؟ یہ یوتھ پاپولیشن کا وہ حصہ ہے جو 18 سال سے لے کے 30 سال تک مشتمل ہے، اور پاکستان اس میں بہت جو ہے وہ کوانٹٹی میں زیادہ ہے۔ پاکستان کی اس وقت پاپولیشن کی بات کر لی جائے تو 64% پاکستان کی پاپولیشن جو ہے وہ یوتھ پر ہے۔ یوتھ وہ طبقہ ہے جو 18 سال سے لے کے 30 سال تک کے وہ نوجوان جو اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ نوجوان جو اسٹوڈنٹس بھی ہیں، انٹرپرینورز بھی ہیں، بزنس لیڈرز بھی بننا چاہتے ہیں، اور پالیسی میکرز بھی بننا چاہتے ہیں، لیکن کچھ ہڈلز ہیں جن ہڈلز کو بطور ایڈوائزری ممبر پرائم منسٹر نیشنل یوتھ کونسل ہم ٹیک کیئر بھی کرتے ہیں، لوگ آفٹر کرتے ہیں، اور ایسی پالیسی میکنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ ہم ان کی حوصلہ افزائی بھی کریں، ان کی یوتھ ڈیولپمنٹ کے اندر بھی اپنا کردار ادا کریں، تاکہ ان کو ہم ایک روشن اور ایک ایسا ایٹماسفیئر، ایک ایسا پلیٹ فارم دے سکیں کہ وہ اپنی اس ملک کے لیے بھی کچھ کردار ادا کر سکیں اور اپنی ڈیولپمنٹ کے اوپر بھی کام کر سکیں۔ Basically, you belong to the Prime Minister Youth Program. جی، So, what is the Prime Minister Youth Program? Like Prime Minister National Youth Council سے کیا مراد ہے؟ کس بنیاد پر یہ آرگنائزیشن تشکیل دی گئی ہے؟ دیکھیے، پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کی اگر بات کر لی جائے، پرائم منسٹر یوتھ پروگرام جو ہے وہ میاں محمد شہباز شریف صاحب کا انیشیٹو ہے۔ بطور پرائم منسٹر وہ اس کو لک آفٹر کرتے ہیں، اور پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے تحت ہم پورے پاکستان میں اس وقت کام کر رہے ہیں۔ اگر ماضی میں بات کر لی جائے تو اس میں پنجاب میں بہت کام ہوا اس پروجیکٹ کے تحت، اور اب کیونکہ میاں شہباز شریف صاحب اس ملک کے پرائم منسٹر ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ پورے ملک کے نوجوانوں کو اس پروگرام کے تحت امپاورڈ کیا جائے، اور ہم یہ 4 ایز کے اوپر پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کام کرتا ہے، جس میں ایجوکیشن ہے، امپلائمنٹ ہے، انگیجمنٹ ہے، اور انوائرمنٹ ہے۔ تو ان 4 ایز کے اوپر پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کام کرتا ہے۔ تو یوتھ کس طرح سے دیکھتی ہے، کس طرح سے یہ چیزیں ان کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں؟ کیا یوتھ اس چیز سے مستفید ہو رہی ہے؟ جی بالکل۔ کتنے فیصد ہو رہی ہے؟ جی دیکھیں، اگر میں پنجاب کی بات کر لوں تو پنجاب میں اس میں بہت کام ہوا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب رانا مشہود احمد خان جو اس وقت چیئرمین ہے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے، وہ پنجاب کے منسٹر تھے، تو انہوں نے پنجاب یوتھ فیسٹیول کرائے تھے، اور اس میں ہم نے کئی ورلڈ ریکارڈز بنائے تھے۔ اگر ریسنٹ آؤٹ کم کی بات کر لیجیے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کی، تو ارشد ندیم جو ہیں وہ اسی پنجاب یوتھ فیسٹیول کا ہی بائی پروڈکٹ ہیں، جنہوں نے آج پاکستان کا نام دنیا بھر میں جیولن تھرو میں روشن کرا ہے۔ یہ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے تحت ہی پنجاب یوتھ فیسٹیول ہوا تھا، جس کے اندر یہ ہوا۔ اچھا، اس وقت جو ہم 4 ایز پہ کام کر رہے ہیں، اس کے اندر ایجوکیشن کے اوپر اگر ہم بات کر لیں تو ہم اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ بے شک۔ ہم جو ہے وہ لیپ ٹاپ اسکیم کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ لیپ ٹاپ اس وقت اگر آپ دیکھیں پاکستان کی بہت ساری یونیورسٹیز کے اندر ہم لیپ ٹاپ اسکیم کے تحت یوتھ کو جو ہے اور اسٹوڈنٹس کو ہم لیپ ٹاپ پرووائڈ کرتے ہیں۔ ہم اس کے اندر آگے ایک اور انیشیٹو لانا چاہ رہے ہیں، یوتھ
لیپ ٹاپ اسکیم فار آل. اس کے علاوہ ہم اس وقت لونز پرووائڈ کر رہے ہیں اس یوتھ کو جو اپنا بزنس انیشیٹ کرنا چاہتی ہے, دیٹ کمز ان امپلائمنٹ ایرا. اس کے علاوہ ہم انگیجمنٹ کر رہے ہیں, پرائم منسٹر نیشنل یوتھ کاؤنسل جو ہے وہ اسی کا حصہ ہے. تو اسی طرح سے ہم انوائرمنٹ کے اوپر بھی بہت کام کر رہے ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان 4 E's کے تحت ہم یوتھ کو امپاور کریں, اور تاکہ وہ آنے والے وقت میں اس ملک کی باگڈور انہیں کو سنبھالنی ہے, تو انہیں کو ہم امپاور کریں. خیر یہ تو ہم کب سے سنتے آ رہے ہیں کہ یوتھ جو ہے وہ مستقبل کے معمار ہے, بچے مستقبل کے معمار ہیں. ہم تو یہ بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں. تو واصف, پالیسی میکنگ میں یوتھ کا کتنا کردار ہے؟ دیکھیے, یوتھ کا کردار کم ہے, بہت کم ہے, لیکن اگر کردار نہیں ہوگا تو پالیسی میکنگ کا فائدہ نہیں ہے. اس کی وجہ ہے, دیکھیے جب ہم یوتھ کی بات کرتے ہیں تو ہم نیکسٹ جنریشن کی بات کرتے ہیں, ہم اپ کمنگ جنریشن کی بات کرتے ہیں یا نیکسٹ جنریشن کی بات کرتے ہیں. جب آپ پالیسی بنا رہے ہیں تو پالیسی آپ کرنٹ جنریشن کے لیے بنا رہے ہیں, گروئنگ جنریشن کے لیے بنا رہے ہیں, اور اپ کمنگ یعنی فیوچر جنریشن کے لیے بنا رہے ہیں. اس پالیسی میکنگ کے اندر اگر مین امپلیمنٹ وہ لوگ نہیں ہوں گے جنہیں آگے چل کر اس ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے, یا آگے جن کے اوپر یہ پالیسی امپلیمنٹ ہونی ہے, اگر وہی پالیسی میکنگ کا حصہ نہیں ہوں گے تو پالیسی کے اندر افیکٹونیس نہیں ہوگی. ایسا ہی ہے. اسی لیے ہم یہ چاہتے ہیں, اور ہم نوجوانوں کو یہ امپاور کرتے ہیں, ان کو کہتے ہیں, ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں, پالیسی میکنگ کا اور ڈیسیژن میکنگ کا حصہ بنے. دیکھیں مسئلہ اس کا سب سے بڑی وجہ کیا ہے, آج کا نوجوان بیٹھ کے یہ تو کہتا ہے اپنے مجمع میں, سراؤنڈنگ میں, اور تنقید کرتا ہے ہمارے پولیٹیکل سسٹم کو, ہمارے سسٹم کو, ہمارے پولیٹیکل سسٹم کو, ہمارے نظام کو. لیکن جب اس نوجوان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سسٹم کا حصہ بنے, تو وہ نہیں بنتا. جب تک شعور رکھنے والا, پڑھا لکھا, براڈن ویژن رکھنے والا نوجوان مائنڈ سیٹ اس ملک کی پالیسی میکنگ اور ڈیسیژن میکنگ کا حصہ نہیں بنے گا, جب تک ہم ایکچوئل تبدیلی نہیں لا سکتے, جب تک ہم ان مسئلوں کے حل سے نہیں نکل سکتے. کیونکہ جن کے پاس مسئلوں کے حل ہیں, یا جن کو آگے مسئلے فیس کرنا اور ان کے حل نکالنا, وہ تو اس وقت پالیسی میکنگ کا حصہ نہیں ہے. پالیسی میکنگ کا حصہ وہ ہے جنہوں نے جو پاس ایکسپیرینس سے فیوچر کو ڈیسائیڈ کر رہے ہیں, یا تھنک کر رہے ہیں. بالکل. آج سے 50 سال پہلے یا 30 سال پہلے مسئلوں کے حل الگ تھے, مسئلے الگ تھے. آج کے مسئلے الگ ہیں, آج کے مسئلوں کا حل آج کا نوجوان نکالے گا, آج کی جنریشن نکالے گی. اگر آپ ایک 50 سال کے آدمی سے یہ کہیں گے کہ وہ آج سے 50 سال بعد کا پالیسی بنائے, تو کیسے بنا سکتا ہے؟ ایسا ہی ہے. وہ بنائے گا جو آج ان مسئلوں کو کیٹر کرنا شروع ہوا ہے, جس نے آج آپ مسئلہ یہ ہے کہ سرمایہ ہاری کی اگر نمائندگی سرمایہ دار کرے گا تو وہ کبھی بھی نہیں کر سکتا. ہاری کی یا ایک ہمارے فارمر کی جو نمائندگی ہے وہ فارمر کو کرنی ہے. اسی طرح سے ڈیسیجن میکنگ کے اندر ہمارے نوجوانوں کو حصہ بننا ہوگا, تاکہ ہم ایک بہتر پالیسی کی طرف جا سکیں, اور ڈیسیجن میکنگ میں اپنا حصہ ڈالیں گے تو ہم ڈیسیجنز بھی ایسے لیں گے جو آگے چل کر ہمیں ہی فیس کرنا ہے. دیکھیں, جو آج پالیسی بنائیں گے, جو آج ڈیسیجن لیں گے, اس کے امپلیمنٹ آج سے 5 سال بعد آئیں گے. آج سے 5 سال بعد آپ اس سیٹ پر ہوں گے جس کے اوپر آپ کے اوپر امپلیمنٹ ہو رہی ہوگی وہ پالیسی. تو اگر آج آپ نے اس کا حصہ نہیں بنے تو آپ کو سرکمسٹانسز جو ہے وہ فیس کرنے پڑیں گے. تو واصف, کس طرح سے یوتھ کو ہم امپاور کر سکتے ہیں, یوتھ کو ہم موٹیویٹ کر سکتے ہیں؟ کتنے لوگ تو ہیں اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ جو موٹیویٹ نہیں ہوتے, ڈی موٹیویٹڈ ہوتا ہے. تو یوتھ کو آگے بڑھنے کے لیے کس طرح سے موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, اس کے لیے جو پرائم منسٹر آفس سے, پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف کی طرف سے انڈر دا امبریلا آف پرائم منسٹر یوتھ پروگرام ہم کر رہے ہیں. اس وقت میں جس یوتھ ایڈوائزری کاؤنسل کا حصہ ہوں, اس کو ہم پرائم منسٹر نیشنل یوتھ کاؤنسل کہتے ہیں. یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی نیشنل یوتھ ایڈوائزری کاؤنسل ہے, جو پرائم منسٹر کو یوتھ کے حوالے سے ایڈوائزز, ان کے مسائل کے حل یہ انگیج کر رہی ہے. دیکھیں, ہم یہ چاہتے ہیں, جیسے میں نے پہلے کہا, کہ ہم نوجوانوں کو انگیج کر رہے ہیں ڈیسیجن میکنگ میں. اسی لیے ہم نے پورے پاکستان سے 100 نوجوانوں کو اس میں انکلیوڈ کرا ہے پرائم منسٹر نیشنل یوتھ کاؤنسل میں, اور 13 اوورسیز پاکستانی ہے. اچھا, اوورسیز پاکستانی کو رکھنے کا ایک مقصد ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک تھاٹ پروسیس ہے, پاکستانی جو
پاکستان میں رہ رہے ہیں، اور ایک وہ پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی ہے. اوورسیز پاکستانی بہت ساری معاملات کو اوور کم کرتے ہیں، ان کے پاس بہت سارے معاملات کے حل ہیں. ان کی نمائندگی بھی بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے ڈیسیجن میکنگ کے لیے، کیونکہ اگر ہم نے ان کو لیفٹ الون کر دیا تو بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو پاکستان میں موجود 10 پاکستانی کر سکتے ہیں، وہی مسئلے کا حل ایک اوورسیز پاکستانی ریمیٹنس کی ڈفرینس اور کرنسی کی ڈفرینس کی وجہ سے بہت آسانی سے ایک پاکستانی بھی کر سکتا ہے. تو اسی وجہ سے ہم نے، اور پھر وہ ہماری نمائندگی کر رہے ہیں. دیکھیے اس وقت جو امریکہ میں امریکہ میں پرائم منسٹر نیشنل یوتھ کاؤنسل کی ممبر ہیں، وہ ایک ایسے ملک کے اندر موجود ہیں جو سپر پاور ہے. اس میں وہ جو بات کر رہی ہیں وہ بحیثیت نمائندہ پرائم منسٹر بات کر رہے ہیں، تو ان کی بات کی وزن ہے. پھر وہ جب وہاں پر ہونے والی نیشنل کانفرنسز میں، انٹرنیشنل کانفرنسز میں، یوتھ کانفرنسز میں اپنی بات کہیں گی، تو پاکستان کے نمائندے کی حیثیت سے پاکستان کا جو کرنٹ افیئرز ہے، پاکستان کے جو کرنٹ معاملات ہیں، اس کی وہ ترجمانی بہت آسانی سے کر سکیں گے، کیونکہ ان کو کرنٹ ایشوز کا پتہ ہوگا. اور ان کو جو ان کی جو لنگوسٹک ہے وہ ڈائریکٹ پی ایم آفس سے چل رہی ہے. تو جب ان کو نالج، ان کی اسٹیٹس اور ان کے فیکٹس اینڈ فگر بہت کلیئر ہوں گے، جو گراؤنڈ ریئلٹی پہ ڈپینڈنٹ ہوں گے، تو ان کی بات کی وزن ہوگا. پھر جب کہیں بھی وہ نمائندگی کر رہے ہوں گے اور ان کو یہ وہ بتائیں گی کہ میں جو ہے پرائم منسٹر آفس کی اور پرائم منسٹر کی نیشنل ایڈوائزری کاؤنسل کے ساتھ، تو ان کی بات کی ورت ہے. وہ ورت کریٹ کرنے کے لیے ہم نے 13 اوورسیز پاکستانی اور پورے پاکستان سے 100 نوجوانوں کو رکھا ہے. یہ 113 نوجوانوں کی کاؤنسل ہے جس کو میاں محمد شہباز شریف صاحب لیڈ کرتے ہیں. تو کن پیٹرنس پر جو ہے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کاؤنسل کام کر رہی ہے؟ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام جو ہے وہ 4 ایز پہ کام کرتی ہے، جس میں میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو، ایجوکیشن ہے، جس میں امپلائمنٹ ہے، جس میں انگیجمنٹ ہے اور انوائرمنٹ ہے. یہ 4 ایز کے اوپر ہم کام کرتے ہیں. ان 4 ایز کے تحت ہمارے کئی انیشیٹوز ہیں. ہمارا لیپ ٹاپ اسکیم جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ ہے. پھر ہم نے یوتھ اینڈ ایگریکلچر لون لانچ کرا، جس کے اندر ہم 3 ٹیئرز کے اندر آسان ایک سال پر نوجوانوں کو، اور جو ایگریکلچر میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو ہم دے رہے ہیں. پہلے ٹیئر کے اندر ہم 5 لاکھ تک کا 0 مارک اپ کے اوپر لون دے رہے ہیں. سیکنڈ ٹیئر کے اندر ہم 5 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ روپے تک کا جو ہے وہ 5% کے اوپر دے رہے ہیں. اور پھر آگے جو ہے وہ 75 لاکھ روپے تک کا ہم جو ہے 7% کے اوپر مارک اپ کے اوپر ہم لونز دے رہے ہیں. اور یہ سب کچھ شریعہ کمپلائنس کے مطابق ہم نے اسلامک بینکنگ کے ساتھ کر رہے ہیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ نوجوان جو ہے وہ آگے بڑھیں، امپاورڈ ہوں، پالیسی امپلائمنٹ کریٹ کریں، خود بھی امپلائڈ ہوں اور آگے بھی امپلائمنٹ کریٹ کریں. صحیح ہے. تو بیسیکلی آپ سمجھتے ہیں کہ جو پرائم منسٹر یوتھ کاؤنسل کا جو ایک مقصد ہے وہ نوجوانوں کو آگے بڑھانا ہے، یوتھ کو امپاور کرنا ہے، ان کی اسکلس کو جو ہے وہ انہینس کرنا ہے. سو واصف یہ بتائیے گا کہ بیسیکلی اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یوتھ کو امپاور کرنا ہے. سو پرائم منسٹر یوتھ کاؤنسل جو ہے اس کا اس حوالے سے مضبوط کردار کیا رہا ہے، یا یوتھ کا کیا کردار ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے جب ہم پرائم منسٹر یوتھ پروگرام پرائم منسٹر نیشنل یوتھ کاؤنسل کی بات کرتے ہیں، تو اس کی ایک وجہ ہے بنانے کی. وہ وجہ یہ ہے کہ نمائندگی دی ہم نے پاکستان کے 4 پروونس کو. وہاں سے نوجوان آئے. دیکھیے کراچی کا مسئلہ، کراچی کے مسائل، کراچی کے نوجوانوں کے مسائل، کیونکہ میں کراچی میں رہتا ہوں، میرے پاس نمائندگی ہے، تو میں اس کو ایسا انداز سے اس آفس تک اور اس ٹیبل تک پہنچا سکتا ہوں، اس پالیسی میکنگ تک پہنچا سکتا ہوں جو شاید پنجاب میں رہنے والا نوجوان نہیں کر سکتے. اچھا، سیکنڈلی مجھے یہاں کے فیکٹس اینڈ فگرز بہت کلیئر ہیں. میں یہاں کے نوجوانوں سے انٹیکٹ ہوں. ہمیں یہاں پر امپاور کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو ایک برج ہے پرائم منسٹر آفس اور ایک عام نوجوان کا، وہ برج ہم ہے، بالکل، تاکہ ہم وہاں کی بات یہاں تک اور ان کے مسائل وہاں تک پہنچا سکیں. تو یہ بہت ایفیکٹو ہے، اس کا ایفیکٹو رول ہوگا. اور آگے آنے والے وقت میں مجھے امید ہے ہمارا 2 سال کا جو ٹینیور ہے اس کے اندر میں اگر کراچی کی بات کروں تو یہ پہلی دفعہ کراچی کے نوجوانوں کو یہ موقع ملا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی پی ایم آفس اور پرائم منسٹر کے ساتھ انگیج ہو رہے ہیں. یہ بہت بڑی اپارچونٹی تھی
اس کو اسی وجہ سے میں نے انگیج بھی کرا اور اسی وجہ سے میں اس کے ایفیلیٹڈ تھی. تو آپ کی یوتھ کونسل کراچی کے لیے کیا کام کر رہی ہے؟ دیکھیے اس وقت ہم جو ہے وہ سب سے بڑی جو ہم کام کر رہے ہیں وہ پرائم منسٹر نیشنل ایڈولسنٹ اینڈ یوتھ پالیسی کے اوپر کام کر رہے ہیں. پرائم منسٹر نیشنل یوتھ اینڈ ایڈولسنٹ پالیسی جو ہے وہ ایک بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہے ان دی ہسٹری آف پاکستان. اچھا، آج سے پہلے جتنی بھی پالیسی میکنگ ہوتی تھی نوجوانوں کے لیے یا ایڈولسنٹس کے لیے، وہ ایک مخصوص 10-12 لوگ مل کے کرتے تھے. لیکن اس وقت جو بہت اوور ایفیشینٹ کام کیا جا رہا ہے پرائم منسٹر کی طرف سے وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے ہم سے یہ کہا کہ انسٹیڈ کہ میں نیشنل یوتھ کاؤنسل کو ہی بٹھا کے پرائم منسٹر نیشنل یوتھ کاؤنسل پرائم منسٹر یوتھ اینڈ ایڈولسنٹ پالیسی بناؤ، آپ کو ہم نمائندہ بنا کے نوجوانوں تک بھیج رہے ہیں. اس وقت پورے پاکستان میں نیشنل یوتھ اینڈ ایڈولسنٹ پالیسی کے اوپر کنسنٹریشن چل رہی ہے. کل ہی کراچی یونیورسٹی کے اندر ہم نے ایک گرینڈ پروگرام کرا جس کے اندر پی ایم آفس کے نمائندے آئے، وہ بیٹھے کراچی یونیورسٹی کے نوجوانوں کے ساتھ. اس کے علاوہ ہم نے ڈو یونیورسٹی کو بلایا تھا، ہم نے سندھ مدرسۃ الاسلام کو بلایا تھا، وہاں کے نوجوانوں کو بلایا، ان کو یہ موقع دیا کہ وہ بتائیں کہ مسئلہ ہے کیا، مسئلہ کیا ہے پہلی بات، اور ان کا حل کیا ہے. دونوں چیزیں ہم پوچھ رہے ہیں. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا نوجوان مسئلے تو بتا رہا ہے لیکن اس کا حل نہیں بتا رہا. حل کیوں نہیں بتا رہا؟ کیونکہ حل کی وجہ سے سوچا ہی نہیں. وہ صرف مسئلے دیکھ رہا ہے، اس کے حل کی طرف سوچ ہی نہیں رہا. اس کی طرف جب حل کی طرف سوچ نہیں رہا تو جب حل ہم نکال لیں گے یا حل کوئی اور نکال لے گا تو حل ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایکسیپٹیبل ڈیزائرڈ رزلٹ آ جائے تو آپ پھر ہمیں یا پالیسی میکر کو اپنے ڈیزائر تو بتائیں. جب تک نوجوانوں کی ڈیزائر اس ڈیسیجن میکر تک نہیں پہنچے گی وہ ڈیزائریبل ریسرچ یا ڈیزائریبل ڈیسیجن دے نہیں سکتا. اسی وجہ سے ہم نے نیشنل ایڈولسنٹ اینڈ یوتھ پالیسی کی جو میٹنگز کر رہے ہیں، ہم نوجوانوں سے، ہم یوتھ آرگنائزیشن سے مل رہے ہیں، ہم جو ہے وہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں وزٹ کر رہے ہیں، ہم ایڈولسنس کی پالیسی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کاؤنسل سے لے رہے ہیں، اکیڈمیا کے لوگوں کو انوالو کر رہے ہیں تاکہ ہم جب ایک دفعہ جب ہم نیشنل ایڈولسنٹ پالیسی بنائیں تو اس کے اندر جو ڈیسیجن ہوں، اس کے اندر جو پالیسیز بن رہی ہیں، جو اس کے اوپر کانٹینٹ بنے وہ ہو جو پاکستان کا مشترکہ ڈیسیجن ہو. اس کے اندر ہم ملتان بھی جا رہے ہیں. آپ کو یہ سن کے بڑی حیرانی ہوگی کہ جس وقت ہم پر اٹیک ہوا تو پرائم منسٹر آفس اور خود رانا مشہود صاحب جو ہے وہ بھاولپور میں موجود تھے جب بھاولپور اٹیک ہوا ہے. تو یہ ہم اسی طرح سے ہم پرائم منسٹر آفس کی ٹیم کل کراچی تھی، اب اسلام آباد گئی ہے، وہاں سے پھر وہ حیدرآباد آئیں گے اور پورے سندھ کا ٹور کرتے ہوئے پھر انٹیریل پنجاب اور یہ ملتان اور یہ سارا ریجن کرتے ہوئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ گلگت میں رہنے والے سے لے کر سندھ کے صحرا میں رہنے والے تک، کوسٹل ایریا میں جو نوجوان رہ رہے ہیں، سندھ کے آئلینڈز جو یہ کراچی کے آئلینڈز پہ جو نوجوان ہیں، وہاں سے لے کر گلگت کی پہاڑیوں تک جو نوجوان رہتا ہے وہ نیشنل ایڈولسنٹ اینڈ یوتھ پالیسی کے اوپر متفق ہو. وہ یہ کہے کہ جو آج پاکستان کی نیشنل ایڈولسنٹ اینڈ یوتھ پالیسی ہے یہ وہی ہے جو میں یا سندھ میں گلگت والا کہے جو سندھ میں رہنے والے سے لے کے مجھ تک ہم سب ایگری ہیں، اور اسی لیے ہم جو ہے وہ یوتھ کو انگیج کر رہے ہیں. اس پہ یوتھ کو انگیج تو کریں، لیکن واصف میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی چونکہ پروگرام اپنے اختتام کی جانب ہے، بہت اچھی باتیں کی ہیں آپ نے، یہاں میں یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ جس طرح سے یوتھ کو آپ بہت بڑھاوا دے رہے ہیں، آگے بڑھا رہے ہیں، فلسطین کے اوپر اس وقت جس طرح کے حالات گزر رہے ہیں اس میں ہمارے ملک کی یوتھ کا کتنا کردار ہے؟ دیکھیے اس وقت اگر آپ آن فیکٹس بات کر لیں تو یہ آواز بھی نوجوان ہی اٹھا رہے ہیں. پولیٹیکل سائڈ یعنی کہ فلسطین کے حق میں نوجوان کتنی حد تک آواز اٹھا رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو آواز اٹھائی جا رہی ہے، جو مضبوط آواز اٹھائی جا رہی ہے، وہ آپ کے نوجوانوں کی طرف سے ہی اٹھائی جا رہی. آپ کے نوجوانوں نے جب یہ کہا گیا کہ ہم برانڈس کی بائیکاٹ کریں گے تو وہ نوجوان ہی تھے نا. کتنے فیصد نوجوان جو ہیں وہ بائیکاٹ کر رہے ہیں میں سمجھتا آپ ہوں کے نزدیک؟ میرے نزدیک ایک بڑا میجورٹی کر رہا ہے، 70-80% نوجوان کر رہے ہیں. اچھا جو نہیں بھی کر رہے ان کے ایک مس کانسیپشن ہے. ان کا مس کانسیپشن یہ ہے کہ ہم اگر کسی باہر کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر رہے ہیں تو اس کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ تو پاکستانی ہیں، اس کو اون
اس کی فرینچائز تو کسی پاکستانی کے پاس ہے. میں بالکل اس بات سے بھی آن کمرشل ایسپیکٹ ایگری کرتا ہوں, لیکن آن دا واسٹ پراسپیکٹس دیکھا جائے, دیکھیے جب جنگ کی جاتی ہے نا, جنگ کے اندر ایک بہت عام فہم جملہ ہے, ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار, اینڈ اف اٹس اے وار ایوری تھنگ از فیئر. آسان سے جملے ہیں, اس کو پیسively دیکھ لیا جائے. جنگ کر رہے ہیں آپ ان سے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جو امپلائڈ لوگ ہیں وہ پاکستانی ہیں, وہ کمپنی کی فرینچائز ایک پاکستانی کے پاس ہے, میں بالکل اس پہ ایگری کرتا ہوں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو بزنس کریٹ ہو رہا ہے, اس کے جو انکم ہے وہ کہاں جا رہی ہے, وہ تو اس کمپنی کے پاس جا رہی ہے نا. آپ اچھا اس کے اندر پھر میں اس سے تھوڑا سا بڑھ کے ایک بات کر رہا ہوں, آؤٹ آف کانٹیکٹ جائے گی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ سب کر رہے ہیں تو ایک چیز اور بھی کرنی ہے ہمیں. اگر آپ انٹرنیشنل پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر کے پاکستانی پروڈکٹس کو لے رہے ہیں, ان کی مارکیٹ کر رہے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک قدم اگر پاکستان کے عوام نے بائیکاٹ کر کے پاکستانی پروڈکٹس کی طرف بڑھایا ہے, تو پاکستانی ایگزسٹنگ پروڈکٹس کو یہ چاہیے کہ وہ ایک قدم وہ بھی بڑھائیں. وہ ایک قدم کیا بڑھائیں کہ وہ کوالٹی تو ہمیں ویسی دیں, وہ ریٹس میں تو کمی لیں. اگر میں ایک انٹرنیشنل پروڈکٹ اور پاکستانی پروڈکٹ ایک ہی پرائس پہ خرید رہا ہوں, تو میرے جیسا لاجیکل آدمی یہ سمجھنے کو قاصر ہے کہ میں کیوں خریدوں اس کو. میں صرف اس لیے خرید رہا ہوں اس کو کہ میں فلسطین سے بائیکاٹ کر رہا ہوں, میں فلسطین کے لیے انٹرنیشنل پروڈکٹ کی بائیکاٹ کر رہا ہوں. ورنہ اگر میں کوالٹی کی پہ دیکھا جائے تو ان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے کسی بھی ایکسپیکٹ میں دیکھ لیا جائے. تو کوالٹی دیکھیں, میں فلسطین کے لیے انٹرنیشنل پروڈکٹ کی بائیکاٹ تو کر رہا ہوں, لیکن میں ایک پروڈکٹ خرید رہا ہوں, میں ایک کسٹمر بھی تو ہوں, میرے کچھ کسٹمر رائٹس بھی تو ہیں, مجھے کنزیومر رائٹس تو دیں آپ. اگر میں ایک انٹرنیشنل پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر کے پاکستانی پروڈکٹ خرید رہا ہوں, تو میرے اس پروڈکٹ خریدنے کے کچھ کنزیومر رائٹس بھی ہیں, وہ کنزیومر رائٹس بھی تو پروٹیکٹ کیے جائیں. ایسا تو نہیں ہے کہ میں انٹرنیشنل پروڈکٹ سے ایک پاکستانی پروڈکٹ پر آ رہا ہوں, لیکن کوالٹی مجھے پیسے اتنے ہی دے رہا ہوں تقریباً کم و بیش, لیکن کوالٹی کے اندر زمین اور آسمان کا فرق ہے. اس کے لیے کیا کیا جائے؟ یعنی کہ آپ کو بیرون ممالک کے جو آپ کو پروڈکٹس مل رہے ہیں ان کی کوالٹی بیسٹ ہے, لیکن وہ جو ہے ایک دہشت گرد ملک ہے جو کہ ہمارے مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے. فلسطین کی تاریخ اٹھا کر اگر ہم دیکھیں تو فلسطین کو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سرزمین کہا جاتا ہے. بالکل صحیح. وہ سرزمین کے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, جہاں پر یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, جہاں پر زکریا علیہ السلام پیدا ہوئے, حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پیدا ہوئی, اور جہاں پر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی, اور وہیں پر اسی سرزمین سے براق انہیں معراج پر لے کر گیا, یعنی معراج کے رات انہیں آسمانوں کی سیر کے لیے لے کر گیا. ہم اس ملک کے, ہم اس جگہ کے لوگوں کے لیے یہاں پر کچھ نہیں کر رہے. یوتھ یہاں پر بائیکاٹ کر رہی ہے, کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا بائیکاٹ کر رہے ہیں. تو کیا کوالٹی پر ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے؟ یعنی ہم فلسطین کے لیے آواز ہی نہیں اٹھا سکتے؟ نہیں, ہم آواز اٹھا رہے ہیں, ہم بائیکاٹ کر کے آواز اٹھا رہے ہیں. لیکن ابھی آپ نے مجھے یہ کہا کہ ہمارے ملک کی جو کوالٹی ہے وہ اچھی نہیں ہے, تو اس کے لیے ہم کیا کریں؟ ہم کوالٹی ایشورنس کریں. ہم جو پروڈکٹس ہمارے پاکستانی بنا رہے ہیں ان کی کوالٹی دیکھیں. میں نے آپ کو کہا اس کے لیے کتنے لوگ کام کر رہے ہیں؟ اس کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت فلسطین کے لیے جو کی وجہ سے جو بائیکاٹ چل رہا ہے, اس سے ہمیں ایک تھرڈ کلاس پروڈکٹ کو خرید کر استعمال کرنا پڑ رہا ہے, اور وہ صرف اس لیے خرید رہا ہے. میں یہی بار بار اپنے جملے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم صرف وہ بائیکاٹ کی وجہ سے خرید رہے ہیں, ورنہ آج یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی نا, تو پھر آپ کے پاکستانی پروڈکٹ کوئی نہیں خریدے گا. یہ بات گارنٹی ہے, یہ صفحے پہ رکھ کے لکھ لیجئے. یہ جتنی پاکستانی کمپنیز ہیں جو آج ٹریلینز کما رہی ہیں, وہ صرف اس لیے کما رہی ہیں کہ ہم نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے, ورنہ ان کی کوالٹی ہم سے کوئی مقابلے نہیں ہے. اور جہاں تک آپ نے بات اب کیونکہ فلسطین کی آ گئی ہے اور ہم یہ کر رہے ہیں, تو ہمیں ایک بات اور خیال رکھنی چاہیے کہ یہ سارا معاملہ جو ہوا ہے, چاہے فلسطین پہ دیکھ لی جائے, چاہے یمن کا دیکھ لیا جائے, یا سیریا کا دیکھ لیا جائے, یا اور جو اسلامی ممالک پر قابض ہوئے ہیں, ان کی ایک وجہ ہے. ان کی وجہ یہ ہے کہ ان کی آرم فورسز مضبوط نہیں تھی, اس لیے ان کے اوپر قبضہ ہو گیا. آپ کے نوجوان کو کچھ عرصے سے آپ کی فوج کے خلاف کھڑا کیا گیا, لیکن جب آپ کے اوپر حملہ ہوا تو وہی فوج تھی جس نے آپ کے ملک کی بقا کی جنگ لڑی. تو میں سمجھتا ہوں آج کا نوجوان جو اس وقت اس واقعے کے بعد جتنا انوالو ہوا ہے, جتنا انٹریکٹ ہوا ہے اپنی افواج کے ساتھ, وہی انٹریکشن, وہی پراسپیرٹی, وہی پیٹریوٹزم ہمیں برقرار رکھنا ہوگا. دیکھیے, اگر یہ بات
دنیا جانتی ہے کہ ہمیں باہر سے تو کوئی ہرا نہیں سکتا، لیکن ہماری جڑیں آج بھی کمزور کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، دیکھیے ایک بات سمجھیے گا، میں نے اپنی بات کے شروع میں کہا تھا کہ پاکستان کا 64% پاپولیشن نوجوانوں پر ہے۔ بہت آسان یہ ہے کہ نوجوان جو ہوتا ہے نا، وہ ایک گروئنگ مائنڈ ہوتا ہے، اس میں جو ڈالو گے وہ سمجھ لے گا، اس کو سمجھنے کی ایبلٹی رکھتا ہے۔ آپ کے ایک ایک امیجنیشن کریٹ کی گئی آپ کے افواج کے خلاف، کس کے اوپر؟ پاکستان کی 64% پاپولیشن کے اوپر۔ بالکل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اور ان تمام لوگوں کو، ذی شعور لوگوں کو یہ سمجھنا ہوگا، اور نوجوانوں کو سب سے بڑھ کر سمجھنا ہوگا کہ اس ملک کی افواج اس ملک کی ریڈ لائن ہے۔ دیکھیے، جب ہم پر کوئی بھی مسئلہ آئے گا نا، تو یہ ملک کی افواج ہوں گے۔ آج ہم سے جو لوگ ڈرے ہوئے ہیں، وہ اس لیے نہیں ڈرے ہوئے کہ ہم 24 کروڑ کی آبادی ہیں، یہ اس لیے نہیں ڈرے ہوئے کہ ہم ایک نیوکلیر پاور ہیں، وہ اس لیے ڈرے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس ایک مضبوط افواج ہے۔ یہ مضبوط افواج مضبوط اس وقت ہے جب اس کے پیچھے اس ملک کے نوجوانوں کی، اس ملک کے عوام کی طاقت ہے۔ پاکستان کی جو آرم فورس کی طاقت ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ان کو یہ پتا ہے کہ ہم 8 لاکھ وردی پہنے ہوئے ہیں، اور اس ملک کے 24 کروڑ عوام بغیر وردی پہنے ہوئے اس ملک کی افواج ہیں، تو اس لیے یہ ہم سے ڈرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ہی 24 کروڑ 8 لاکھ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، تو ان کا تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ ان کو تو ہمیں باہر سے تو تکلیف دینے کی یا باہر سے اٹیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ہم خود ہی کافی ہیں کہ ہم ان کا مقابلہ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے۔ آپ کا سوشل میڈیا مطلب، میں اگر آج ٹویٹ کوئی کرتا ہوں اپنے افواج کے خلاف، تو کیا پاکستان میں لوگ دیکھ رہے ہیں؟ پوری دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں اپنے لوگوں کے اوپر تنقید کرنے اور فوج کے اوپر تنقید کرنے سے تھوڑا سوچنا چاہیے کہ یہ وہی فوج تھی جنہوں نے یہ ملک بچایا ہے۔ یہ جو آج ہم جو سوتے ہیں، وہ کس کی وجہ سے سوتے ہیں؟ ہمارے دونوں طرف تو ہمارے دشمن ہیں، لیکن آج میں اور آپ اپنے گھر میں آ کے آرام سے سو رہے ہیں۔ جس وقت پاکستان پر اٹیک ہوا کہ ایک طبقہ جاگ رہا تھا، باقی سب تو سو رہے تھے۔ آپ کے ملک پر اٹیک تھا، لیکن آپ آدھے سے زیادہ 70% عوام جو تھی، وہ اس لیے آرام کی نیند اس رات سوئی کہ اس وقت اس ملک کی افواج جاگ رہی تھی۔ جو زمین پہ تھے وہ بھی آن فیلڈ تھے، اور جو آسمانوں کے محافظ تھے وہ آن ایئر تھے۔ جو آپ کے بحری فورس ہے، وہ آن اوشنز آپ کی محافظ تھی، تبھی آپ سو رہے تھے۔ ورنہ اگر آج اس ایلیمنٹ کو آپ اپنے ملک کے ہسٹری سے نکال دیں، تو آپ کا حال بھی سیریا کی طرح ہو سکتا ہے۔ آپ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ کے اوپر، اگر آپ کی فوج کے خلاف آپ کھڑے ہو جائیں گے، تو آپ سیریا کی طرح نہیں ہوں گے۔ آپ نیوکلیر پاور ہیں، لیکن نیوکلیر پاور کے ساتھ آپ کی ایک مضبوط افواج ہے، اس لیے آج آپ ایگزسٹ کرتے افواج ہر ملک کی ہیں، افواج جو ہے ہر قوم کی ہیں۔ افسوس صرف اس بات کا ہے کہ وہ امت مسلمہ، وہ فلسطین کہ جنہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سرزمین کہا جاتا ہے، اسی قوم کے لیے تمام افواج سوئی ہوئی ہیں، تمام امت مسلمہ کی افواج سوئی ہوئی ہیں۔ بس میں کیا ہی کہوں کہ 57 ملکوں کی، عرب ممالک کی، مسلم ممالک کی افواج سوئی ہوئی ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ اس وقت فلسطین کے لوگ، چاہے بوڑھے ہوں چاہے بچے ہوں، اگر یوتھ کی بات نکلی تو آج یوتھ کی بات پر میں نے یہ بات نکالی کہ ہماری فوج بھی یوتھ ہے، ہمارے ملک میں بھی یوتھ ہے، یوتھ کام کر رہی ہے، دنیا بھر میں یوتھ کام کر رہی ہے۔ یوتھ کو ان لوگوں نے جو ہے آج کے دور میں ایک بہت ہی بڑا پوائنٹ بنا دیا۔ وی آر یوتھ، آئی ایم آلسو دا وائس پریزیڈنٹ آف یوتھ پارلیمنٹ۔ سو میں یہی کہتی ہوں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اکیلے کیا کر لیں گے، ہمیں مل کر ایک ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تمام ممالک کے آپ افواج کو اٹھا کر دیکھ لیں، تمام ممالک کے آپ یوتھ کو اٹھا کر دیکھ لیں، سب اپنے اپنے تئیں کام کر رہے ہیں۔ فلسطین کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا، کیونکہ میں اپنے ہر پروگرام میں فلسطین کے لیے آواز اٹھاتی ہوں، کیونکہ مجھے مر کے میرے اللہ کو جواب دینا ہے کہ آپ نے آواز بلند کی تھی، آپ نے جہاد بالسیف کیا، آپ نے جہاد بالنفس کیا آپ نے جہاد باللسان کیا؟ تو اسی لیے ہی آج میں نے فلسطین کے لیے آواز اٹھاتی رہوں گی، اپنے ہر پروگرام میں، اپنے ہر پلیٹ فارم پر میں فلسطین کے لیے آواز اٹھاتی رہوں گی، کیونکہ اللہ رب العزت نے جہاد باللسان کو بھی اہم درجہ عطا کیا ہے۔ بہت شکریہ واصف انصاری آپ کا۔ ہیں۔
آپ نے پروگرام میں اپنا وقت دیا، بہت اچھی باتیں کی. امید کرتی ہوں کہ لوگوں کو اس سے بہت استفادہ حاصل ہوا ہوگا. اور آج کی جو یوتھ ہے، یوتھ کا مطلب کیا ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، یوتھ کے لیے کام کس طرح سے ہو رہا ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. یوتھ ہمارے ملک کی جو آگے آنے والی ترقی ہے اس میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، وہ بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے. اور یہ یوتھ ہی ہے کہ جو تمام ممالک میں کس طرح سے اپنے ملک کو منوانا ہے. اور یہ یوتھ ہی ہے کہ جو یہ سمجھ سکتی ہے کہ فلسطین کے لیے کس طرح سے آواز اٹھانی ہے. یہ ہماری یوتھ ہی بہتر جانتی ہے، بہتر سمجھ سکتی ہے. اور آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. میں آپ کی میزبان طیبہ میمن اب آپ سے لوں گی اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.